बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको बयान ध्यान से सुनना है। आज का बयान बहुत ही खास बयान है, इसको ध्यान से सुनना है और पूरा आखिर तक सुनना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं मौलाना साकिर नूरी का ये बयान। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इस पर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। कयामत के दिन जमीन बोलेगी। जमीन को अल्लाह कुव्वते गोयाई अता करेगा और जमीन बोलेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जमीन बोलेगी, इससे मुराद क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, इस जमीन के ऊपर जो जैसा करेगा जमीन उसके बारे में गवाही देगी, बोलेगी अल्लाह से। जिसने नेकी की होगी जमीन बोलेगी, ए अल्लाह इसने मुझ पर नेकी की, और अगर गुनाह किया तो जमीन बोलेगी कयामत के दिन, इसने मुझ पर गुनाह किया। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो इमाम आजम जिनके बारे में एक रिवायत यह भी मिलती है कि आपने भी कई साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई, और आज जहां पर इमाम आजम का मजार है, इमाम आजम ने कमोबेश 4000 या 6000 कुरान मुकद्दस उस जगह पर बैठकर इमाम आजम ने खत्म किए थे जहां आज उनका मजार मौजूद है। जिनके दामन में इतनी नेकियां थी, जिनके दामन के अंदर इतने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत के निशान मौजूद थे, वो जमीन की गवाही के तसव्वुर से लरस रहे हैं। आज अगर मुसलमान ये सोचता है रिश्तेदार नहीं देखता, बीवी गांव में बैठी है, मैं यहां किसी से भी मौज मस्ती करूं, किसी को क्या खबर, मुझे हफ्ते को पेमेंट मिले, मजदूरी मिल जाए, मैं जाकर के अय्याशी के अड्डे पे खर्च कर दूं, किसी को क्या खबर। कहां जाके खर्च करोगे? जमीन तो है ना, जमीन तो बोलेगी ना। कयामत में अल्लाह जमीन को कुव्वते गोयाई देगा। बोल जमीन, तुझ पर यह बंदा क्या कर रहा था? कहां जाकर गुनाह करोगे? कहां जाकर अल्लाह की नाफरमानी करोगे? रिश्तेदार से छुप सकते हो, खानदान वालों से छुप सकते हो, मुअज़्ज़ज़ हज़रात से छुप सकते हो, सोसाइटी के जिम्मेदारों से छुप सकते हो, लेकिन छुप छुप कर कहीं जाकर जमीन ही पर तो गुनाह करोगे। लेकिन यह जमीन हमारे खिलाफ गवाही देगी, बोलेगी ये जमीन। मुझे इस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का एक वाकया याद आ रहा है। नौजवानों गौर से सुनो, बहुत लाउबालीपन में जिंदगी तुमने गुजार ली। हालात जरा तुम देखो, तुम कहां खड़े हो जरा सोचो, तुम्हारा मकाम क्या है जरा सोचो, तुम सोसाइटी में किस स्टेटस के मालिक हो जरा सोचो, तुम्हारा दिल किस हद तक अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की मोहब्बत से सरशार, जरा सोचो, जरा गौर करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक नौजवान को रास्ते के एक किनारे पर खड़े होकर के रोते देखा, तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यह नौजवान शायद इसलिए रो रहा है कि इसके पैसे गुम हो गए होंगे, या किसी ने आने के लिए कहा और वो आया नहीं तो उसके इंतजार में ये नौजवान रो रहा होगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं थोड़ी देर रुका रहा कि कोई आ जाए मिल ले ताकि ये बंदा वहां से फ्री हो जाए, फिर मैं पूछूं। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, काफी देर हो गई, वो बंदा वहीं खड़ा रह करके रोता रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है आप जानते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कयामत के दिन अगर रब ने पूछा नौमान क्या लाए हो, तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक को पेश कर दूंगा। वो है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक।
فرماتے رونے والے نوجوان کے پاس پہنچا. میرے نوجوان بھائیوں غور سے سنو. نوجوان کے پاس حضرت عبداللہ ابن مبارک پہنچے, پیٹھ پر ہاتھ رکھا, سلام کیا. فرمایا نوجوان کیوں رو رہا ہے, کیا وجہ ہے رونے کی؟ اس روتے ہوئے نوجوان نے کہا بس ایک چیز یہاں آ کر کے مجھے یاد آ گئی جس کی وجہ سے رو رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تجھے یاد آیا؟ وہ کہتا ایک بار اسی جگہ پر مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, اسی جگہ پر. تو آج جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھے وہ گناہ یاد آ گیا اور میں ڈر رہا ہوں کہ میں نے یہاں گناہ کیا تھا. اب یہ زمین کل میرے خلاف گواہی دے گی تو میں اللہ کو کیا. جواب دوں گا. تو اب میں یہاں کھڑے رہ کے رو رہا ہوں تاکہ اس زمین پر میرے آنسو گریں اور میرے گناہ کا دھبا مٹ جائے, تاکہ قیامت کے دن یہ زمین میرے حق میں گواہی دے مولا یہ بندہ یہیں پر کھڑے رہ کر تجھ سے معافی مانگا ہے اور آنسو بہایا ہے, مولا اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے. جانتے ہیں آپ جس زمین کے حصے پر بندہ گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے حق میں بد دعا کرتی ہے, وہ زمین اس کے خلاف بد دعا کرتی ہے اور کہتے مولا جلدی سے اٹھا لے, اس کے گناہوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں. اور اگر کسی زمین پر بیٹھ کر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اکبر, آپ جانتے ہیں وہ نیکی کرنے والا بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین 40 روز تک روتے ہوئے کہتی ہے اللہ کتنا نیک بندہ تھا جو یہاں بیٹھ کر تیری عبادت کرتا تھا جس سے ہمیں سرور ملا کرتا تھا. آج زمین ہمارے خلاف گواہ ہے, آج ہمارے گھر کے در و دیوار ہمارے خلاف گواہ ہیں, ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہ ہیں, ہمارا وجود ہمارے خلاف گواہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کر لو, ان ہاتھوں سے اگر کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے, اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا تو سن لو یہ سب کل خلاف گواہی دیں گے. ایک آیت کا ٹکڑا عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, اس لیے کہ دستار بندی بھی ہونی ہے اور وقت اجازت بھی نہیں دیتا. سن لو, ہمارے وہ نوجوان من چلے نوجوان جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں ممبئی میں اکثر, بہت من چلے نوجوان چلتے چلتے عورتوں کو ہاتھ مار دیں گے, دھکا دے دیں گے, ایسی بسوں اور ٹرین کے اندر دھکا مار کے گھسیں گے جہاں بچیاں چڑھ رہی ہوں, عورتیں چڑھ رہی ہوں, اور سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا. کر لیتے ہیں گناہ, کر لیتے ہیں گناہ. قرآن کہتا ہے کہ کل بروز قیامت یہ چمڑیاں, یہ چمڑی جو ہے نا یہ گواہی دے گی, یہ بولے گی. تو بندہ کہے گا وقالو لجلودہم لما شہدتم علینا, بندہ اپنی چمڑیوں سے کہے گا اے چمڑیوں تم تو ہمارے جسم کی تھی, ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو, کیوں بول رہی ہو؟ تو چمڑیاں کہے گی انتقنا اللہ, اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا. جن ہاتھوں سے, جس وجود سے, جن پیروں سے, جن نگاہوں سے اپنے دامن کو تم گناہ آلود کرتے ہو, یہی ساری چیزیں کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. اس کے بعد کوئی تمہارے پاس عذر پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, اس قرآن کے ذریعے میں تم کو ڈراتا ہوں. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں, ہاتھ, پیر, کان, آنکھ, دل, سب کے بارے میں قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے. اچھا کرو گے تو تذکرہ ہے
اور برا کرو گے تو اس کا انجام بھی موجود ہے. اور جن تک یہ قرآن پہنچے، در منصور کی اس حدیث نے ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی. در منصور کے اندر یہ حدیث مبارکہ اسی آیت کے تحت موجود ہے کہ فرمایا گیا یہ آیے کریمہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پہنچا یا جس تک یہ قرآن پہنچا. اب قرآن پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ جس نے بھی، حدیث مبارکہ ہے، جس نے بھی اس قرآن کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس قرآن پر عمل کیا اور اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا، گویا اس نے حضور سے سنا اور حضور کو دیکھا ہے. آپ اندازہ لگائیں. مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، بہت دور نکل چکے ہو، دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہو، دنیا تم سے بہت آگے نکل گئی اور تم آج گلی کوچوں کے اندر آوارگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، رات کی تاریکی کے اندر گلی ڈنڈا کھیلتے نظر آ رہے ہو، عیاشیوں کے کوٹھے پر اور جوئے کے اڈوں پر مال کی فراوانی کے حصول کے لیے دستک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو. یہ مسلمان کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. الا ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو عبادت میں وقت گزارتے ہیں، ریاضت میں وقت گزارتے ہیں. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، قرآن کو طاق کی زینت مت بناؤ، ثواب کمانے کی مشین نہ سمجھو، ثواب پہنچانے کا ذریعہ نہ سمجھو. اس کتاب نے جن چیزوں سے ڈرایا ہے اس سے ڈرو. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. حضور ڈراتے تھے ان گناہوں سے بچو، ان برائیوں سے بچو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا معاذ اللہ آج ہم چھوڑ چکے ہیں. آج کا مسلمان ڈرتا ہی نہیں اللہ سے، خوف ہی نکل گیا اللہ کا، ڈر ہی نکل گیا اللہ کا، جو جی میں آیا کر رہا ہے. اور کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ ذبیحے کے بارے میں اگر ان سے کہا جائے بھیا کہاں تم گوشت وغیرہ کھاتے ہو، ذرا دیکھ لو یہ حلال ہے یا حرام ہے. ارے مولانا تو کا جانو بھیا، ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے، سب جائز. لا حول ولا قوت. یہ کہہ رہے ہو تم شریعت میں مداخلت کر رہے ہو. حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال فرما دیا، اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرما دیا. بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو. جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے سکون کی زندگی اور سکون کی موت نصیب نہیں ہو سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.